السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار تبریز اور اس کے ہم نوا امیروں کا خیال تھا کہ غزنی کے اقتدار پر ابو مسلم کی گرفت مضبوط ہو گئی ہے۔ اپنے حق میں فضا ہموار ہوتے ہی سردار تبریز نے ایک بوڑھی کنیز کو شادی کا پیغام دے کر نگار کے پاس بھیجا۔ اس پیغام کو سن کر نگار خانم نے محسوس کیا جیسے سردار تبریز نے کھلی شاہراہ پر اسے بے لباس کر دیا ہے۔ وہ بہت ذلت آمیز لہجے میں اس پیغام کا جواب دینا چاہتی تھی، مگر اس نے اپنے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی اور بوڑھی کنیز کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ شیخ نظام شاہ اس کی نظر میں باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ باپ کی موجودگی میں ایک بیٹی کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکے۔ بوڑھی کنیز نے اپنے آقا کے روبرو نگار خانم کے الفاظ دہرا دیے۔ سردار تبریز نے سمجھا کہ نگار خانم دلی طور پر راضی ہو چکی ہے اور شرم و حیا کی رسم کو نبھانے کے لیے نظام شاہ کے اقرار کا سہارا لے رہی ہے۔ اپنی اسی غلط فہمی کی بنیاد پر سردار تبریز نے ایک معتمد کارندے کو نظام شاہ کے پاس بھیجا۔ سردار تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ سردار تبریز کے کارندے نے مسجد میں داخل ہو کر نظام شاہ سے کہا، میں کسی سردار تبریز کو نہیں جانتا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے شائستہ اور پرسکون لہجے میں کہا، میرا مزاج ہے کہ میں جس شخص کو جانتا نہیں اس سے ملاقات بھی نہیں کرتا، اور اگر تمہارے سردار کو اس فقیر سے ملنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اس سے کہہ دو کہ وہ خود اپنے قدموں سے چل کر یہاں تک آئے۔ مانگنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ سوالی تمہارا سردار ہے، میں نہیں۔ جب کارندے نے سردار کے سامنے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ دہرائے تو غزنی کا بدمست سردار غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ گداگر ایک رئیس اعظم کو سوالی سمجھتا ہے۔ سردار تبریز کے منہ سے کف اڑ رہا تھا۔ میں اس بہروپیے کی ولایت کو دیکھوں گا، یہ کہہ کر سردار تبریز نے اپنے 8 مسلح خدمتگاروں کو حکم دیا کہ وہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو قصر سرخ تک لے آئیں۔ قصر سرخ سردار تبریز کے مکان کا نام تھا۔ قصر شاہی کے بعد یہ غزنی کی سب سے زیادہ شاندار عمارت تھی، جس کی ساخت سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا مکین کسی علاقے کا حکمران ہے یا پھر صاحب خانہ بے اندازہ دولت کا مالک ہے۔ جب مسلح محافظ کمرے سے باہر جانے لگے تو سردار تبریز نے چیخ کر کہا، اگر وہ چپ چاپ چلا آئے تو اسے ہاتھ نہ لگانا، اور اگر انکار کر دے تو کسی جانور کی طرح کھینچتے ہوئے لانا۔ میں اس شعبدہ باز کو سردار تبریز کا جاہو جلال دکھانا چاہتا ہوں۔ عشاء کی نماز ادا کی جا چکی تھی اور مسجد اللہ کے بندوں سے خالی ہو چکی تھی۔ غزنی کے بام و در گہری تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ شہر پناہ کے دروازوں کے ساتھ غزنی کے باشندوں نے بھی اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے تھے۔ اسی سکوت اور سناٹے کے عالم میں سردار تبریز کے مسلح محافظ مسجد میں داخل ہوئے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ خلاف عادت مسجد کے فرش پر لیٹے ہوئے تھے۔ آج انہیں دوپہر ہی سے تیز بخار تھا، اس لیے وہ رات کے وقت مزدوری کرنے بھی نہ جا سکے تھے۔ سردار تبریز کے ایک محافظ نے آگے بڑھ کر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں پر ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، اٹھ، مسجد میں سو رہا ہے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ جاگ رہے تھے۔ کسی اجنبی کے اس ناروا طرز عمل پر چونک اٹھے۔ اللہ کے گھر ہی میں تو سو رہا ہوں، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ یہ جگہ تمہاری ملکیت تو نہیں؟ تجھے سردار تبریز نے بلایا ہے۔ محافظ نے ایک اور گستاخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کل دوپہر کے وقت ایک اور شخص بھی یہی پیغام لے کر آیا تھا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی شائستہ لہجے میں کہا، کیا اس نے میرا جواب سردار تبریز تک نہیں پہنچایا؟ سردار تبریز کسی کو پیغام نہیں، حکم دیتے ہیں۔ محافظ کے لہجے سے انتہائی رعونت جھلک رہی تھی۔ میں اللہ کے سوا کسی کا حکم ماننے کا عادی نہیں۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا طرز گفتگو پرجلال ہونے کے باوجود عاجزانہ تھا۔ تجھے اسی وقت ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہ کہہ کر سردار تبریز کے محافظ نے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر ایک زوردار ٹھوکر لگائی۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ نظام شاہ پشت کے بل فرش پر گر پڑے۔ ان کے منہ سے خون جاری تھا۔ ابھی وہ اٹھنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ باقی مسلح محافظ بھی
شکاری درندوں کی طرح نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ پر جھپٹے اور انہیں بڑی بے رحمی سے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ میرے نادان بھائیو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پرسکون اور نرم لہجے میں کہا، اس بات کا تو لحاظ کرو کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں تو گنہگار سے گنہگار انسان کو بھی پناہ مل جاتی ہے، مگر تو اتنا بڑا گنہگار ہے کہ تیرے لیے مسجد میں بھی کوئی پناہ نہیں۔ دوسرے محافظ نے پوری طاقت سے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ نحیف و لاغر جسم رکھنے والے نظام شاہ لڑکھڑا کر دوبارہ فرش پر گر گئے۔ ہاں، تم نے سچ کہا، واقعی میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ مجھے کسی گوشے زمین پر پناہ نہیں ملنی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ چلو میں تمہارے سردار کے پاس چلتا ہوں، آ گیا راہ راست پر۔ تیسرے محافظ نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا، اب تجھے سردار تبریز کی طاقت کا اندازہ ہوا؟ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جواب دینے کی بجائے اپنا کمبل اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور آہستہ قدموں سے مسجد کے دروازے کی طرف بڑھے۔ کچھ فاصلے پر ان محافظوں کے گھوڑے کھڑے تھے۔ ایک کارندے نے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور پھر تمام گھوڑے برق رفتاری کے ساتھ قصر سرخ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد مسلح محافظوں نے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس حالت میں لے جا کر سردار تبریز کے پاس کھڑا کر دیا کہ ان کے چہرے سے خون بہہ کر داڑھی کو تر کر رہا تھا۔ یہ ہے غزنی کا ولی کامل۔ سردار تبریز انتہائی تحقیر آمیز انداز میں ہنسا۔ کہاں گئی تیری کرامت؟ تو نے ان لوگوں کو جلا کر خاک نہیں کیا؟ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ خاموش کھڑے رہے۔ اب بتا کون سا والی ہے؟ سردار تبریز نے چیخ کر کہا۔ سوال تو ہمیشہ تو ہی کرے گا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں پر وہی دل نواز تبسم ابھر آیا جسے دیکھ کر بے قراروں کو سکون ملتا تھا۔ میں تیری بیٹی نگار خانم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سردار تبریز اسی گستاخانہ لہجے میں بولا۔ یہ ممکن نہیں، چاہے زمین و آسمان اپنے محور سے ہٹ جائیں۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا اطمینان قابل دید تھا۔ سردار تبریز جنگل کی آگ کی طرح بھڑک اٹھا۔ اس شعبدہ باز پر اتنا تشدد کرو کہ اس کی ولایت کا سارا بھرم کھل جائے اور پھر یہ میرے قدموں پر گر کر اپنی زندگی کی بھیک مانگے۔ آقا کا حکم سنتے ہی مسلح محافظ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ناتواں جسم پر تازیانوں کی بارش کرنے لگے۔ ہر تازیانے کی ضرب پر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، مگر ہونٹوں سے کوئی چیخ بلند نہیں ہوتی تھی۔ سردار تبریز کے بے رحم محافظ کچھ دیر تک نظام شاہ کے جسم پر مشق ستم کرتے رہے، یہاں تک کہ غزنی کا مرد قلندر بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑا۔ اسے ملازموں کے ایک کمرے میں قید کر دو۔ سردار تبریز نے اپنے محافظوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اور یہ قالین بھی بدل دو کہ ایک گداگر کے خون نے اس کا سارا حسن داغدار کر دیا ہے۔ پھر جب وہ محافظ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بے ہوش جسم کو اٹھا کر باہر لے جانے لگے تو سردار تبریز نے غضبناک لہجے میں کہا، یہ ہوش میں آ جائے تو اس پر دوبارہ تشدد کرو اور اپنا عمل اس وقت تک جاری رکھو جب تک اس کی زبان میرے رحم کو پکارنے کی عادی نہ ہو جائے۔ اسی رات فجر کی اذان سے پہلے امیر سبکتگین نے سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، جو نہایت بے قرار لہجے میں کہہ رہے تھے، اے غزنی کے بے خبر حکمراں، تو اپنی خوابگاہ میں چین کی نیند سو رہا ہے اور ہمارے محبوب نظام شاہ پر قیامت توڑی جا رہی ہے۔ خوف و دہشت سے امیر سبکتگین کی آنکھ کھل گئی۔ اسی وقت قریب کی مسجد سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی۔ سبکتگین نے بڑی بے چینی کے عالم میں نماز ادا کی اور چند مسلح محافظوں کے ساتھ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ سبکتگین کی آمد پر لوگوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ امیر غزنی گھبرایا ہوا مسجد میں داخل ہوا، مگر وہاں نظام شاہ موجود نہیں تھے۔ سبکتگین نے پیش امام سے دریافت کیا، مگر اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ سبکتگین کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر وہ اسی اضطراب کی حالت میں سابق فوجی کی بیوہ کے مکان پر پہنچا، جہاں نگار خانم قیام پذیر تھی، مگر وہاں سے بھی نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی خبر نہ مل سکی۔ بس نگار خانم اتنا ہی بتا سکی کہ نظام شاہ کل دن میں ظہر کی نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے آئے تھے۔
سبکتگین نے اپنے ان سپاہیوں کو طلب کیا جو تقریباً 1 ماہ سے شب و روز نگار خانم کے مکان کے گرد پہرا دے رہے تھے۔ اگر شیخ ادھر تشریف لائیں تو فوراً مجھے مطلع کیا جائے۔ سبکتگین نے اپنے جاسوس سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور کوئی بھی مشکوک آدمی اس طرف نظر آئے تو اسے بے دریغ گرفتار کر لیا جائے۔ یہ کہہ کر سبکتگین قصر شاہی کی جانب روانہ ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے محمود کو بھی اپنے خواب سے آگاہ کر دیا۔ یہ خبر سن کر محمود بھی بدحواس نظر آنے لگا۔ آخر بابا کہاں جا سکتے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں۔ سبکتگین کے چہرے پر رنج و الم کی گہری پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ پھر اس نے حماد بن ساریہ کو بھی طلب کر کے اپنا خواب سنا دیا۔ قیامت توڑے جانے سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک طویل عرصے تک قید میں رہے ہیں۔ حماد بن ساریہ نے اپنے طور پر خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا، مگر اب تو وہ قید سے آزاد ہیں۔ سبکتگین نے پریشان لہجے میں کہا، ابن ساریہ، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بہت جلد یہاں کوئی خوفناک واقعہ پیش آنے والا ہے۔ اللہ اپنا رحم کرے۔ ابن ساریہ کے چہرے پر بھی فکر کے آثار نمایاں نظر آنے لگے تھے۔ سبکتگین اور حماد بن ساریہ بہت دیر تک اس خواب کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے رہے، مگر اس کو نہ سمجھ سکے کہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ پر کیا قیامت توڑی جا رہی ہے۔ مجبوراً امیر غزنی نے اپنے جاسوس سپاہیوں کا ایک اور دستہ روانہ کر دیا، جنہیں ہر حال میں نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش جاری رکھنی تھی۔ ادھر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہوش میں آتے تو ان سے وہی مطالبہ کیا جاتا کہ وہ خوشی سے اپنی بیٹی کا ہاتھ سردار تبریز کے ہاتھ میں دے دیں، مگر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ سختی سے انکار کر دیتے۔ مسلح محافظ ایک بار پھر نظام شاہ کے جسم کو تشدد کا نشانہ بناتے اور غزنی کا یہ بے سر و ساماں درویش مسلسل ضربات کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو جاتا۔ آخر سردار تبریز خود اس کمرے میں آیا جہاں نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ قید تھے۔ پھر جب انہیں ہوش آیا تو وہ اپنی اسی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سردار تبریز سے مخاطب ہوئے، اگر تو اپنے شیطانی دماغ سے میری بیٹی نگار خانم کا خیال نکال دے تو میں تجھ سے ان زخموں کا حساب طلب نہیں کروں گا جو میرے جسم پر جگہ جگہ ابھر آئے ہیں۔ تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ غزنی کے گداگر۔ سردار تبریز کے لہجے میں بڑا تکبر تھا۔ وہ تیرا اندھا عقیدت مند سبکتگین بھی مجھ سے حساب طلب کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ غزنی کے لوگ سردار تبریز پر انگلیاں اٹھائیں کہ ایک رئیس اعظم نے 2 بھکاریوں کو اپنی بے پناہ طاقت کے آگے جھک جانے پر مجبور کر دیا، مگر اب میں ایسا ہی کروں گا۔ تو کچھ دیر بعد اپنی خون بار آنکھوں سے یہ دیکھے گا کہ تیری غیرت مند بیٹی کس طرح میری شریک حیات بننے کا اقرار کرے گی۔ اسے تیرے غلیظ ہاتھ چھو بھی نہیں سکتے سردار تبریز۔ اگرچہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا جسم لہو لہو تھا لیکن پھر بھی مسکرا رہے تھے۔ جاؤ نگار خانم کو جبراً اٹھا کر یہاں لے آؤ تاکہ اس گداگر کو سردار تبریز کی طاقت کا اندازہ ہو سکے۔ غزنی کے رئیس اعظم نے اپنے مسلح محافظوں سے کہا اور بڑے آمرانہ انداز میں قدم اٹھاتا ہوا اپنی نشست گاہ کی طرف چلا گیا۔